اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آئی فور علم کے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ایک ایسے مرد مجاہد جنہوں نے اسلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر کے اس کو قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا اور جن کی جان نثاری پر آج بھی مسلمان ناز کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اہل بیت کی اس عظیم ہستی کے بارے میں بتائیں گے کہ جس کو سید الشہداء بھی کہا جاتا ہے، یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کس طرح اور کب ہوئی، اور وہ کون سا مبارک دن تھا جس دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا کے اندر جلوہ گر ہوئے۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت سے پہلے حضرت ام فضل بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کون سا عجیب و غریب خواب دیکھا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل و صورت کیسی تھی، اور جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی تو آپ کی ولادت کے بعد فرشتے آپ کے گھر کیا کرنے کے لیے آئے۔ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب حضرت امام حسین بن علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن ابو عبداللہ ہے۔ پیارے دوستو، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم ولادت کے بارے میں دو روایات ملتی ہیں۔ ایک روایات کے مطابق حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 شعبان 4 ہجری کو پیدا ہوئے، اور دوسری روایات کے مطابق آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 شعبان 4 ہجری کو پیدا ہوئے۔ پیارے دوستو، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی حضرت ام فضل بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک عجیب و غریب خواب دیکھا۔ حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابھی ولادت نہیں ہوئی تھی کہ ایک رات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئی تو آپ نے رات کو ایک عجیب و غریب خواب دیکھا۔ آپ نے خواب میں دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا ایک ٹکڑا کٹ کر ان کی گود میں آ گیا ہے۔ جیسے ہی صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی گھبرائی ہوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور ان کی بارگاہ میں یہ خواب سنایا۔ آپ کا یہ خواب سن کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے چچی جان، گھبرانے کی بات نہیں، جلد ہی میری لہتے جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں ایک مبارک بچہ پیدا ہوگا جس کی پرورش آپ کے ذمے ہوگی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر آپ کی چچی حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہت خوش ہوئی۔ پیارے دوستو، اس خواب کے کچھ عرصے کے بعد جب ہجرت کے 4تھے سال ماہ شعبان کی چند راتیں گزر چکی تھی، یہ وہ مبارک وقت تھا جس وقت میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دنیا کے اندر جلوہ گر ہونا تھا، اور بالآخر وہ گھڑی آن پہنچی تھی کہ جب آپ کی ولادت باسعادت ہونے والی تھی۔ پیارے دوستوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب بھی آپ نماز فجر ادا فرماتے تو آپ اپنا روح انور اپنے صحابہ اکرام کی طرف کر کے بیٹھ جاتے اور ان پر توجہ فرماتے تاکہ ان کے دلوں کو نور سے روشن اور منور فرمائیں اور ان کے دلوں کو اللہ کی محبت سے بھر دے۔ لیکن ایک دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر ادا فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہو کر دیکھا
تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس محسوس انداز کو سمجھتے ہوئے چپکے سے وہاں سے اٹھ کر مسجد سے باہر تشریف لے آئے اور مسجد کے باہر کھڑے ہو کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے لگے۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لیا اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ پیارے دوستوں، یہ وہ مبارک گھڑیاں تھیں جن گھڑیوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لال حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا کے اندر جلوہ گر ہوئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا کے اندر جلوہ گر ہو چکے تھے۔ جیسے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر دروازے پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ آپ یہیں پر ٹھہرو اور کسی کو اندر مت آنے دینا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں داخل ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے کو اٹھایا اور اپنی زبان مبارک سے ان کو گھٹی دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے کو اپنی گود میں اٹھا کر پیار کرنے لگے۔ اس کے بعد فرشتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کی مبارکباد دینے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کی مبارکباد وصول فرما رہے تھے اور ادھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح مسجد سے باہر تشریف لے جاتے ہوئے دیکھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دیر ٹہلنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے ہوئے ان کے پیچھے پیچھے تشریف لے آئے۔ اس طرح جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دروازے کے باہر کھڑے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے علی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں تشریف لے گئے ہیں اور مجھے باہر سے آنے والوں کو روکنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اسی لیے میں دروازے پر کھڑا ہوں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کیا مجھے بھی اندر جانے کی اجازت نہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ نہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام میں مصروف ہیں۔ اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے لگے کہ آخر کیا بات ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میرے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے اور فرشتے اس کی زیارت کے لیے آ رہے ہیں اور اب تک 4420 فرشتے آ چکے ہیں اور ابھی یہ سلسلہ رکا نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر بہت متعجب ہوئے اور وہیں پر رک گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے لگے۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ حضرت عثمان غنی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہیں پر تشریف لے آئے۔ پیارے دوستوں، صحابہ کرام کی یہ عادت تھی کہ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے لیے صحابہ کرام کو نظر نہ آتے تو صحابہ کرام بے چین ہو کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ اور مدینہ کی گلیوں میں ڈھونڈنے لگ جاتے۔ جب تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہ ہوتا تو ان کو سکون نہ ملتا۔ یہی وجہ تھی کہ باقی تمام صحابہ کرام بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر پہنچ گئے۔ اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر صحابہ کرام کے ایک جمع غفیر لگ گیا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرے سے باہر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ہجرے مبارک میں بلا لیا۔ جب تمام صحابہ کرام ہجر مبارک میں تشریف لے گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہونے والی گفتگو کے بارے میں بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا
کہ اے علی، آپ کو ملائکہ کی تعداد کے بارے میں کس نے بتایا جو آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی خدمت میں فرشتوں کا جو کوئی بھی گروہ آتا تو وہ اپنی تعداد بتاتا، جس سے میں نے تمام فرشتوں کی تعداد کو شمار کر لیا۔ اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، آپ تو بہت عقل مند ہو اور اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو بہت عقل مند بنایا ہے۔ پیارے دوستوں، فرشتوں کا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کے لیے اس طرح آنا اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی عام ہستی نہیں بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ کی محبوب ترین ہستی ہے۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کا نام حرب رکھا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین کا نام حرب کے بجائے حسین رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین کا اسی طرح عقیقہ فرمایا جس طرح حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمایا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نانا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 5 سال پائے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زندگی کے 5 سالوں میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نانا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت کچھ حاصل کیا اور بہت سارا فیض بھی لیا۔ پیارے دوستوں، ان کی شان کو بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے امام حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ پیارے دوستوں، حضرت امام حسن اور حسین اس قدر حسین و جمیل تھے کہ جب آپ دونوں اکٹھے کھڑے ہوتے تو یہ صورت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت بنتی، کیونکہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر سے لے کر سینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینے سے لے کر پاؤں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے مشابہ تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اہل بیت سے بے انتہا محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے صدقے ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرما کر ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز ویورز، امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی تو ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ شکریہ۔